جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا 6 مہینے حضرت سکون کی نیند نہیں سو پائے. کس وجہ سے؟ کہ یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے ایمان کا کیا ہوگا. جب بالآخر انہوں نے 6 مہینے بعد دیکھا علماء کرام میدان میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، مسلمان الحمدللہ اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پھر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا انشاءاللہ علماء اور مسلمان اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہیں گے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، مجھے تاریخ میں اس فتنے سے زیادہ خطرناک اور بڑا فتنہ مجھے نہیں ملا جتنا مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے. میرے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ اس نے جو گستاخیاں کی ہیں انسان وہ سن نہیں سکتا کہ کس انداز سے اس نے مقدس ہستیوں کے بارے میں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق، اللہ رب العزت کے متعلق اس نے جو بکواسات کیے ہیں وہ کوئی مسلمان سن نہیں سکتا. اس نے کس قسم سے، کس طریقے سے اس نے گستاخیاں کی ہیں، یہ تمام گستاخیاں ہمارے علماء کرام کے سامنے. انہوں نے بالآخر اس پر فتویٰ لگایا کہ یہ زندیق اور یہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہے. 7 ستمبر 1974 کے اندر ہمیں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے قومی اسمبلی سے ہمیں ایک قانون ملا ہے. وہ قانون کیا؟ قادیانی اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کافر اور زندیق ہیں. اور پھر الحمدللہ 26 اپریل 1984 کے اندر ہمیں پھر یہ قانون بھی ملا. اس وقت کے صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس پاس کیا. وہ صدارتی آرڈیننس کیا کہ قادیانی وہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے. شاعر اسلام مسلمان کے لیے ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے. اس مسجد کے اندر جتنے شاعر ہیں یہ سب مسلمان کے لیے ہے، اور جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں وہ سب کے سب مسلمان کے ساتھ خاص ہے. جب قادیانی مسلمان ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ پھر اسلامی شاعر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ پابندی ان کے اوپر لگی کہ یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے. یہ کسی مسلمان کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے. کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی مسلمان کو یہ السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ السلام علیکم یہ اسلامی شاعر ہے، یہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. کوئی غیر مسلم یا کسی غیر مسلم کو سلام کرنا یہ شاعر نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے یہ تمام کے تمام پابندیاں ان پر الحمدللہ 26 اپریل آج کے دن 1984 کے اندر صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب نے صدارتی آرڈیننس پاس کر کے ان کے اوپر یہ تمام پابندیاں لگوائیں. الحمدللہ میرے بھائیو، آج قادیانی اس قانون کو مانتے نہیں. اس قانون کے خلاف وہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں. 295 سی اور 295 بی جو قانون الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی قادیانی مسلمان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہے، شاعر اسلام استعمال کرے، اس کے اوپر قید بھی ہے، اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے. الحمدللہ یہ قانون آج ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اول دن سے انہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس قانون کے خلاف اپنا پروپیگنڈا استعمال کیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم قادیانیت کے فتنے کو پہچانے، اس کی سنگینی کو پہچانے. یاد رکھیں قادیانیت کا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں.
سادہ لوہ مسلمان ان کی گمراہی میں آ جاتے ہیں. ہمارے اکثر مسلمان یہ کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، جو سادہ لوہ ہوتے ہیں، جن کو قادیانیت کی سنگینی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قادیانیت کے بارے میں اتنی سختی نہیں کی جائے. یا اور بھی غیر مسلم ہیں، اور بھی ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم ہیں، دنیا کے اندر غیر مسلم ہیں، ان کے خلاف اتنی بات کیوں نہیں کی جاتی جتنی بات قادیانیت کے خلاف کی جاتی ہے. یاد رکھے، قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہودی عام کافر ہے، عیسائی عام کافر ہے، دوسرے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ عام کافر ہیں، لیکن یہ عام کافر نہیں، یہ زندیق ہے. زندیق کا حکم الگ ہے، عام کافر کا حکم الگ ہے. عام کافر یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، یہودی ہے، اپنے مذہب کو مانتا ہے، اپنے مذہب کی ترویج کرتا ہے. آپ کے مذہب کو وہ کفر نہیں کہتا، آپ کے مذہب کو وہ اسلام کے نام سے یاد کرتا ہے. اگر آپ کسی یہودی سے، عیسائی سے پوچھ لیں آپ کون ہیں، وہ آپ کے سامنے کہے گا میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں. اپنی پہچان وہ چھپاتا نہیں ہے. اگر آپ اس سے پوچھ لیں میں کون ہوں، وہ آپ سے کہے گا آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں. دشمنی اپنی جگہ پر، یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن وہ اپنی پہچان چھپاتا نہیں ہے، آپ کا تعارف وہ ضائع نہیں کرتا. اگر کسی قادیانی سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھ لیں میں کون ہوں، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کافر ہیں. میرا ٹائٹل چھپا رہا ہے. کسی کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، ایک تعارف ہوتا ہے، اگر وہ لوگو، وہ تعارف، وہ نام اگر چرا لیا جائے، قانونی جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی ایک مشہور کمپنی ہے، میں اپنا کاروبار اس نام سے شروع کروں، وہ کمپنی میرے خلاف کاروائی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی. کیوں؟ کہ بھائی یہ نام میرے ساتھ خاص ہے، یہ نام میں نے رجسٹر کروایا ہے، یہ نام میری پہچان ہے. آپ نے میرا نام کیوں استعمال کیا؟ میری کمپنی کا نام کیوں استعمال کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح مسلمان ایک پہچان ہے، ایک نام ہے جو خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر کوئی قادیانی کہے میں مسلمان ہوں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، تو مجھے بتائیں یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہی بات کرتے ہیں. قادیانی عام کافر نہیں ہے، قادیانی زندیق کافر ہے. زندیق اسے کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمان کو کافر کہے، اپنے مذہب کو اسلام کہے اور اسلام کو وہ کفر کہے. اس کو زندیق کہا جاتا ہے. جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور زندیق کا حکم ایک ہی ہے، وہ واجب القتل ہے. لیکن یہ واجب القتل ہونا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. قادیانی واجب القتل ہے، ان کا حکم الگ، لیکن یاد رکھیں یہ قانون ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اب آئے ذرا مثال سے سمجھیں قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق کیا ہے. حضرت شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ قادیانیت میں انہوں نے ایک آسان سی مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ دو کسائیوں کی دکان ہے، گوشت فروخت کی دکان ہے، دونوں گوشت بیچتے ہیں خنزیر کا، حرام گوشت بیچتے ہیں دونوں، غیر مسلم ہے، کافر ہے، دونوں خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں. لیکن ایک نے بورڈ لگایا ہوا ہے خنزیر کا تازہ گوشت دستیاب ہے، دوسرے نے اپنی دکان کے اوپر بورڈ اور لیبل لگایا ہوا ہے کہ بکرے کا تازہ گوشت دستیاب ہے. اب ذرا آپ سے سوال ہے، بڑا مجرم کون سا ہوا؟ جس نے بکرے کا گوشت بورڈ لگایا ہے، بیچ رہا ہے خنزیر کا گوشت، وہ بڑا مجرم ہے، یا جس نے خنزیر کا گوشت بیچ کر خنزیر کا ہی بورڈ لگایا ہے وہ بڑا مجرم ہے؟ جو بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، بیچ نہیں رہا، جس نے بورڈ لگایا ہے حالانکہ وہ بیچ رہا ہے خنزیر کا گوشت، بڑا مجرم یہ ہوا. یہی مثال قادیانیوں کی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اسلام کا نام دیتے ہیں
اور اسلام کو کفر کا نام دیتے ہیں. یہی مثال شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ مثال لکھی ہے کہ قادیانیوں کی مثال یہی ہے کہ وہ اپنے کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں. ایک دوسری مثال بھی انہوں نے دی ہے. شراب کی بوتل ہے, اس کے اوپر اگر لیبل لگا دیا جائے شہد ہے, یہ تازہ شہد ہے, تو بتائیں یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اندر ہے شراب حرام چیز, لیکن باہر لیبل لگا دیا گیا کہ یہ حلال چیز ہے, یہ شہد ہے. لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے, اس سے بچیں گے نہیں, وہ شہد کے نام سے خریدیں گے, اندر اس کے اندر حرام چیز ہے. یہی مثال ان قادیانیوں کی ہے کہ ان کا مذہب وہ جھوٹا, وہ اپنے جھوٹ پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے اندر فروخت کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, ان سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے. اپنے نسلوں کو بچانا قادیانیت سے یہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. آج قادیانی ہر فروم پر, ہر ادارے میں, ہر جگہ پر اپنے مذہب کو لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ اتنے متعصب ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے پاکستان کے سب سے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ متعصب اور جنونی قسم کا قادیانی, اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس سے ایک موقع پر کہا آپ نے اپنے جماعت کے جلسے میں نہیں جانا. جو جماعت قادیانیوں کا جلسہ نشتر پارک کراچی میں ہوا کرتا تھا, سالانہ جلسہ, ان پہ اس دور میں قادیانیت پر پابندی نہیں تھی. اب الحمدللہ پابندی ہے, یہ اپنے جلسے نہیں کروا سکتے, لیکن اس دور میں ان پر پابندی نہیں تھی. اس وزیر خارجہ ظفر اللہ سے کہا اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہ آپ نے اپنی جماعت قادیانیت کے جلسے میں آپ نے نہیں جانا. اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی وزارت سے استعفا تو دے سکتا ہوں, لیکن اپنی جماعت کا جلسہ میں نہیں چھوڑ سکتا. آج میرا مسلمان اگر کسی بڑے عہدے پر آ جائے کسی ادارے میں, وہ ڈر کے مارے کام نہیں کرتا. اپنے اسلام, حالانکہ اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہونا تو یہ چاہیے ہر ادارے کے اندر اسلامی قوانین ہو, لیکن ہمارا بھائی جو ایک عہدے پر آ جاتا ہے وہ پھر اسلام کے لیے کام نہیں کرتا. کیوں؟ میری مجبوری ہے, میری نوکری کو خطرہ ہے, میری نوکری چلی نہ جائے. یہ ملک کا وزیر خارجہ ہے, ملک کے اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہے اگر وزارت جاتی ہے چلی جائے, لیکن میں اپنی جماعت, اپنی مذہب کا جلسہ میں نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیو, کافر اتنا سرگرم ہے اپنے مذہب کے لیے, اپنے دین کے لیے, جو سچ بھی نہیں ہے, جو ایک جھوٹا مذہب ہے, ایک جھوٹا دین ہے, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن وہ اتنا سرگرم ہوتا ہے, وہ اتنی محنت کرتا ہے. آج گلا اور شکوہ اپنے مسلمان سے ہے کہ ہم اسلام کے لیے, اپنے ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے. ہم بس صرف یہی کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہمارا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا عظیم ایک تعلق ہے, لیکن کیا صرف نعرے لگانے سے, صرف نام لینے سے کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ ہمارے اعمال اگر درست نہ ہو, ہم اگر اسلام کی خاطر قربانی نہ دیں, جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ لیں, اکابرین کو دیکھ لیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیغمبر علیہ السلام کے دین کے لیے قربان کر دی, اپنی جانیں پیغمبر علیہ السلام کے لیے قربان کر دی. آج ان کا نام ہم عزت و احترام سے لیتے ہیں, کس وجہ سے؟ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ عشق اور محبت کی, وفا کی. آج ذرا ہم اپنی روش پر, اپنے طریقے پر, اپنے عمل پر ہم غور کر لیں, کیا ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے؟ میرے بھائیو, سوچنا چاہیے. آج فتنہ پرور لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں, ہمارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. مختلف قسم کے فتنے ہمارے اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, اور وہ مختلف طریقوں سے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں, لیکن ہم ہیں جو دن بدن دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایسا ایمان
یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے. ہم نے اگر نجات چانی ہے، ہم نے اگر اپنی بخشش چانی ہے، ہم نے ان فتنوں کے خلاف کام کرنا ہے. ان فتنوں سے اپنی نسلوں کو اور اپنے ایمان کو ہم نے بچانا ہے. یاد رکھے، خصوصاً نوجوان نسل، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی جو میری نسل ہے، جو میرے نوجوان ہیں، آج ان کالج یونیورسٹیوں میں یہی قادیانی، یہی مختلف فتنوں کے لوگ گھس چکے ہیں اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں. ایمان ایک ایسی دولت ہے، یاد رکھیں، اس ایمان کی قدر و قیمت اس وقت ہمیں معلوم ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا. اللہ رب العزت ایمان مضبوط ہونے پر فیصلے فرمائیں گے. اس وقت ہم کہیں گے کاش میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا، میں بھی دنیا میں ایسی زندگی گزارتا کہ آج میرے حق میں بھی یہ فیصلہ ہوتا، بغیر حساب و کتاب اس کو جنت میں بیچ دیا جائے. ایمان کی قدر و قیمت آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے ایمان ہمیں ملا ماں کی گود میں. کوئی قربانی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے خون دیا اس ایمان کے وصول کے لیے، ایمان پانے کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا. ان کے پاس اس لیے ایمان کی قدر و قیمت تھی. آج ہمارے پاس ایمان کی قدر و قیمت اس لیے نہیں کہ ہمیں بن مانگے، بغیر محنت کے، کوئی محنت ہوئی نہیں ہے، ہمیں ایمان ماں کی گود میں مل گیا. آج ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ ایمان کی قدر و قیمت پہچانے. ایمان ایک ایسی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیو، آج کا دن 26 اپریل کا جو دن ہے، یہ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا دن ہے کہ قادیانیت کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس کا قانون پاس ہوا. اور قانون کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا کہ قادیانیت پر پابندی لگ گئی، قادیانیت کے خلاف پابندی لگ گئی اور یہ قانون بن گیا 295 اور 295 کہ قادیانی اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے، تجدید نہیں کر سکتے، اپنی مذہب کی ترویج نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کو مسلمانوں کے ساتھ وہ ملا نہیں سکتے، اپنے عبادت خانے کو وہ مسجد کا نام نہیں دے سکتے، کسی مسلمان کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ نہیں پڑھ سکتے. یہ سارے پابندیاں ان قادیانیوں کے اوپر لگی. وہ آج کے دن 26 اپریل 1984 میں جناب صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس پاس کیا اور اس صدارتی آرڈیننس کے نتیجے میں الحمدللہ قادیانیت کے اوپر یہ پابندی لگی. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملک دیا ہے ایک اسلامی ملک ہے. الحمدللہ اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک اسلامی قوانین موجود ہیں. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ رب العزت درگزر والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت